مہینوں میں سب سے اونچا مہینہ، بولو کون سا مہینہ؟ رمضان۔ اور یقیناً اتنا پیارا مہینہ کہ جس مہینے کے بارے میں ہمارے نبی انتظار کرے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگے، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ رمضان تک پہنچا دے، اللہ رمضان تک پہنچا دے۔ آپ بھی آمین کہو، اللہ ہم سب کو رمضان تک پہنچا دے۔ سننے والی میری محترمہ مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، سب سے پہلے میں آپ کو اس بات کا خلاصہ کر دوں کہ تقریباً آج سے 20 روز پہلے میرے ابا اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے۔ سب آمین کہو، اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ ابا کے جانے کے بعد اچانک عمرے میں جانا ہو گیا۔ اللہ نے مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کی زیارت کروائی۔ وہاں سے یہاں آتے ہی گجرات پہنچا نہیں پہنچا کہ دہلی اور میوات کے لیے نکل گیا، اور وہاں سے پھر گجرات پہنچا نہیں پہنچا، پھر کلکتہ کے لیے یہاں پر آیا ہوں۔ گزشتہ کل میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی، بخار بھی، آواز بھی بیٹھ گئی۔ میں نے ہمارے اشرف البھائی کو کسی کے ذریعے فون کروایا کہ اگر کلکتہ کا پروگرام کینسل ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا، کیونکہ آواز بالکل بیٹھی ہوئی ہے اور بہت تھکا ہوا ہوں۔ اشرف البھائی نے جواب دیا، وہاں آپ کی آواز بیٹھی ہے، آپ نہیں آؤ گے تو میری روح بیٹھ جائے گی۔ میں ان کی روح بچانے کے واسطے یہاں پر پہنچا ہوں، لیکن یہاں آنے کے بعد کیا نام؟ کپٹیا، سرزمین کپٹیا، کھڑگپور میں آنے کے بعد اتنی خوشی ہوئی الحمدللہ، جو آپ لوگوں نے احترام، عزت، اللہ آپ سب کو اور ہم سب کو اللہ قیامت میں ایسا ہی مکرم بنائے، بولو آمین۔ اور ہمارے دل خیر آبادی میرے بیٹے کی طرح ہے ماشاءاللہ، اور ان کو کئی جگہ پر میں نے پروگرام میں دیکھا ہے، اور کیا اللہ نے آواز دی ہے، کیا ترنم دیا ہے، کیا تلفظ دیا ہے، اور کیا لمبی سانس دی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے، اور اللہ ان کے محنتوں کو قبول فرمائے، کاوشوں کو، کوششوں کو قبول فرمائے، اور اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ خیر میرے پیاروں، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ طبیعت اتنی ٹھیک نہیں، آپ دعا کرتے رہیں گے، بات ہوتی رہے گی انشاءاللہ، بولو نہیں انشاءاللہ۔ جب پورا مجمع مجھے کہے اس وقت ہم جو مہینے میں جمع ہیں وہ شعبان، بولو کون سا مہینہ؟ شعبان۔ میں تھوڑا اور پیچھے سے آپ کے پاس آ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے۔ بھائی مائک کی آواز تھوڑی اور اوپر کرے، مائک میں کوئی خرابی نہیں، میری آواز میں خرابی، اس لیے مائک تھوڑی آواز اوپر کرے۔ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے مہینے بنائے؟ پورا مجمع بولے گا کتنے مہینے بنائے؟ اور یہ 12 مہینے ٹھیک ہے ہم نے بنائے کیلنڈر میں، جنوری، فیبروری، مارچ، اپریل میں، وہ ہمارا اپنا بنایا ہوا۔ باقی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں 10ویں پارے میں فرماتے ہیں کہ جس دن میں نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس دن میں نے زمینوں کو پیدا کیا، اسی دن میں نے 12 مہینوں کو بھی طے کیا، بولو سبحان اللہ۔ جس دن کون تیار ہوئے؟ 7 آسمان۔ جس دن کیا تیار ہوئی؟ 7 زمینیں۔ اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینوں کو طے کیا۔ یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، پارہ نمبر 10، بولو پارہ نمبر۔ کون کون میرے ساتھ میں پڑھے گا؟ جو حافظ ہوں گے سب میرے ساتھ میں پڑھیں گے انشاءاللہ، بولو پارہ نمبر۔ اللہ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے 12 مہینے پیدا کیے، اس دن جس دن میں نے آسمانوں کی تخلیق کی، اس دن جس دن میں نے 7 زمینوں کو پیدا کیا۔ پورا مجمع بولے اللہ نے کتنے مہینے بنائے؟ اس میں سب سے نمبر 1 ٹاپ والا مہینہ جو اللہ نے بنایا وہ آنے والا رمضان کا مہینہ، بولو سبحان اللہ۔ 12 مہینوں میں سب سے اونچا مہینہ، بولو کون سا مہینہ؟ رمضان۔ اور یقیناً اتنا پیارا مہینہ کہ جس مہینے کے بارے میں ہمارے نبی انتظار کرے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگے، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ رمضان تک پہنچا دے، اللہ رمضان تک پہنچا دے۔ آپ بھی آمین کہو، اللہ ہم سب کو رمضان تک پہنچا دے۔ اور 12 مہینے میں نمبر 1 رمضان کا مہینہ، کیونکہ پہلے 10 دن آتے ہیں، بولو
10 दिन आते हैं अल्लाह की रहमतें निछावर हो जाती, बोलो सुभान अल्लाह। दूसरे 10 दिन आते हैं अल्लाह की तरफ से मगफिरत के परवाने तकसीम होते हैं। और आखिरी 10 दिन आते हैं, हमारे नबी फरमाते अल्लाह की कसम अल्लाह ने मेरे उम्मतियों को जहन्नम से आज़ाद कर दिया। खुद हमारे नबी ने फरमाया क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अव्वलुहु रहमा व औसतुहु मग़फ़िरा व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमज़ान के पहले 10 दिन आएंगे अल्लाह रहमतें लेकर आएगा, दूसरे 10 दिन आएंगे अल्लाह मग़फ़िरतों के परवाने लेकर आएगा। और मेरे सारे भाई और बहनों साथ में कहो आखिरी 10 दिन मिल जाए, हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह मेरे उम्मतियों को जहन्नम से आज़ाद कर देगा। तो मेरे प्यारों सबसे ऊंचा महीना कौन सा? उसके बाद नंबर 2 पर कौन सा महीना आता है? शाबान। बोलो कौन सा महीना? जिसमें हम सब है माशाअल्लाह, शाबान। अच्छा ये महीना शाबान अब तो इसका आखिरी मोड़ है, लेकिन हम में से किसको मालूम नहीं होगा शायद कि शाबान को शाबान क्यों कहते हैं। ये नाम डायरेक्ट हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, लेकिन शाबान को शाबान क्यों कहते हैं? शाबान के माने आते हैं फैलाना। बोलो शाबान के माने आते हैं फैलाना। आवाज से, शाबान के माने आते हैं, यानी अल्लाह क्या कहना चाहते हैं? मेरा बंदा शाबान महीना दिया है, तू अपने हाथों को फैलाएगा, मैं अपनी रहमतों को फैलाऊंगा। मेरा बंदा तू नदामत के आंसू रोएगा, आंसू बाद में आएंगे, उससे पहले मैं तुझे मगफिरत अता कर दूंगा। तो मेरे प्यारों बहुत प्यारा महीना शाबान महीना। अब चूंकि आप सब जमा है और सीरतुल नबी के वास्ते जमा है, तो ये समझ लो कि शाबान महीना हमारे नबी का महीना। बोलो शाबान महीना हमारे, और आने वाला रमजान महीना अल्लाह का महीना। बोलो आने वाला रमजान हमारे नबी ने फरमाया क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबानु शहरी व रमज़ानु शहरुल्लाह। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शाबान मेरा महीना और रमज़ान अल्लाह का महीना। बोलो सुभान अल्लाह। अब मैं असल बात पर आना चाहता हूँ। ये तो मैंने महीने के बारे में कह दिया, रमज़ान महीना अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए, बोलो आमीन। और शाबान महीना भी अल्लाह इसकी बरकतें और रहमतें हमको नसीब फरमाए। इस वक्त मैं सिर्फ एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, मेरे को नहीं मालूम उसमें आधा घंटा जाए, 1 घंटा जाए, 2 घंटा जाए, आप तैयार हो ना? इंशाअल्लाह। बस आप दुआ करें कि मेरी आवाज़ खुलती जाए और मैं आपके सामने बात करता जाऊँ, बोलो आमीन। सिर्फ एक बात मुझे रखना कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए या नहीं गए? आवाज़ नहीं आ रही है? अबे हमारे बेटे दिल खैराबादी ने कितना अच्छा माहौल बनाया था, आप फिर ठंडे ठंडे क्यों हो गए भाई? साथ में बोलो ना, एक साथ में बोलो, हमारे नबी मेराज पर गए? मैंने बोलो ना गए। और जब अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरे महबूब, मेरे मुस्तफ़ा और मेरे मुर्तज़ा आपको 7 आसमानों पर आना है, 7 आसमानों पर आना। आपको मालूम है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल को कहा जिब्राइल आसमानों पर कैसे जाने का, और आज तक हम तो आसमानों पर गए नहीं, आसमान पर क्या होगा? अल्लाह ने कितने प्यार से फरमाया, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कितने प्यार से फरमाया मेरे मुस्तफ़ा और मेरे मुस्तफ़ा आओ आसमान पर आ जाओ। हर नबी हर आसमान पर आपका इंतजार कर रहा है, हर नबी आपका इंतजार कर रहा है, आप आसमानों पर आ जाए। आप लोग एक एक जुमले पर सुभान अल्लाह बोले। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान पर पहुंचे, हजरत आदम से मुलाकात हो गई, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी दूसरे आसमान पर पहुंचे, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो गई। हमारे नबी तीसरे आसमान पर पहुंचे, हजरत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो गई। हमारे नबी चौथे आसमान पर पहुंचे, बहुत खूबसूरत नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो गई। हमारे नबी 5वें आसमान पर पहुंचे, हजरत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो गई। हमारे नबी 6ठे आसमान पर पहुंचे, हजरत मूसा कलीमुल्लाह से मुलाकात हो गई। और हमारे नबी आखिरी आसमान पर पहुंचे, 7वें आसमान पर पहुंचे, सैयदना हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से मुलाकात हो गई। भाई पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। हमारे नबी ने कितने आसमानों को पार किया? 7 आसमानों को पार किया।
ہمارے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھایا، اللہ اے اللہ، اے میرے پیدا کرنے والے اللہ، میں نے ساتوں آسمانوں کو پار کر لیا۔ اے سبحان اللہ بولنا، اللہ کی طرف سے آواز آئی، میرے مصطفیٰ ابھی تو 7 آسمانوں کو پار کیا ہے، 8 جنتوں کو پار کرنا ہے۔ اللہ نے جنتیں کتنی بنائی؟ دیکھو کتنی بنائی؟ ہمارے نبی کو اللہ نے فرمایا 8 جنتوں کو پار کرنا، آپ انگلیوں پر گنتے جانا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نمبر 1 جنت کو پار کر لیا، بولو سبحان اللہ۔ نمبر 2 جنت النعیم کو پار کر لیا، سبحان اللہ۔ ہمارے نبی تیسری جنت، جنت عدن کو پار کر لیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 4 جنت سلام کو پار کر لیا۔ ساتھ میں بولیں گے سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت سلام کو پار کر لیا، جنت مقامہ کو پار کر لیا، جنت ماوا کو پار کر لیا، جنت عدن کو پار کر لیا، بلکہ میرے پیاروں 8ویں جنت، جنت الفردوس کو بھی پار کر لیا۔ جنت بھی پار ہو گئی، جنت النعیم، جنت عدن، جنت سلام اور جنت مقامہ اور جنت ماوا اور جنت فردوس۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری 8 جنتوں کو جب 8 جنتوں کو پار کر لیا، سننا ہمارے نبی نے فرمایا اللہ میں 8 جنت کو پار کر لیا، اب کہاں آنا ہے؟ اللہ نے بڑے پیار سے فرمایا یہ درخت نظر آتا؟ ہاں نظر آتا۔ کہ یہ درخت کا نام سدرہ ہے، اس درخت کو پار کرنا ہے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا، جو حافظ ہوں گے میرے ساتھ میں پڑھیں گے، اللہ نے فرمایا عند سدرۃ المنتہی عندها جنت المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمانوں کو پار کر لیا، بولو سبحان اللہ۔ 8 جنتوں کو پار کیا، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے سدرہ کو بھی، بولو بولو، وہاں ایک بورڈ لگا ہوا تھا، ایک بورڈ لگا تھا۔ جب سدرہ کو پار کیا قرآن کریم میں پتہ چلتا ایک بورڈ لگا جس پر لکھا تھا المنتہا، یعنی یہاں آسمان مکمل ہو گیا، بولو آسمان۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کو کہتے جبرائیل ہم نے 7 آسمان 8 جنتوں کو پار کیا، سدرہ کو پار کیا، یہاں تو بورڈ لگا ہوا ہے کہ مکمل ہو گیا۔ حضرت جبرائیل نے کہا اللہ سے پوچھو اب کیا کرنا۔ ہمارے نبی نے اللہ سے پوچھا اللہ اب کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ میرے عرش پر آنا ہے، بولو سبحان اللہ۔ کہاں پر آنا ہے؟ عرش پر۔ عرش یہ کپٹیا والوں بہت آسانی سے میں آپ کو سمجھاؤں، عرش کے معنی اللہ کی آفس، بولو اللہ کی۔ آپ نے مالداروں کے آفیسوں کو دیکھا ہوگا، چلو یہاں کپٹیا میں نہیں دیکھا ہوگا تو آپ نے کہیں کلکتہ میں دیکھا ہوگا، یا چلو اگر کوئی بمبئی گیا وہاں بڑے بڑے بلڈروں کی آفیسوں کو دیکھا ہوگا، یا اگر چلو آپ دبئی گئے ہوں گے بڑے بڑے برجوں کو دیکھا جس کو دیکھ کر ہماری آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہے کہ اتنا بڑا برج کیسا بنا ہوگا جو آسمانوں کو چھوتا ہے اور دریا میں سے شروع ہوتا ہے، اتنا بڑا برج۔ حالانکہ بنانے والا انسان، اس کا آرکیٹیکٹ انسان، اس کا ڈیزائن کرنے والا انسان، اس کے اوپر اینٹ اور گھارا لگانے والا انسان، اس کے اوپر ساری کاریگری کرنے والا انسان، جب انسان اتنا بڑا برج بنا سکتا تو میرے کپٹیا والوں اللہ کی قسم اللہ کی آفس کیسی ہوگی میرے پیار۔ اور اللہ نے کیا فرمایا میرے مصطفیٰ اب آپ کو کہاں پر آنا ہے؟ بولو نا کہاں پر آنا ہے؟ عرش، یعنی اللہ کی۔ تو ہمارے نبی نے حضرت جبرائیل کو کہا جبرائیل بلا رہے، عرش پر بلا گئے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا آپ کو بلا رہے مجھے نہیں بلا رہے، بولو سبحان اللہ، بولو نا سبحان اللہ۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا جبرائیل آپ نہیں، ارے مجھے لینے تو مکہ مکرمہ میں آپ آئے تھے، پورا سفر ہم نے ساتھ میں طے کیا اور راتوں رات سفر طے کیا، اور یہاں آ کر آپ کہتے ہو کہ میں آگے نہیں آؤں گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ مقام ہے، یہاں سے لے کر عرش تک یہ وہ مقام ہے جہاں آپ سے پہلے کوئی گیا نہیں اور آپ کے بعد کوئی جائے گا نہیں۔ بولو آپ سے پہلے کوئی گیا نہیں اور آپ کے بعد کوئی، یہ مقام محمد ہے جہاں سارے فرشتے
نوری فرشتے جہاں ان کی طاقت ختم ہوتی ہے وہاں محمد کی قدرت شروع ہو جاتی ہے. بولو جہاں نوری فرشتوں کی طاقت ختم ہوتی ہے وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت شروع ہو جاتی ہے. حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ آپ کا مقام ہے, اگر میں نے ایک پر بھی آگے بڑھایا خدا کی تجلی, خدا کی رونق, خدا کی تجلی مجھے جلا کر خاک کر دے گی. یہ صرف مقام محمد ہے, آپ سے پہلے کوئی گیا نہیں. بولو آپ کے بعد کوئی. خیر ہمارے نبی کہاں پر پہنچے؟ بولو آواز نہیں ہے, نہیں بولو نا کہاں پہنچے؟ بھائی میری آواز بیٹھی, آپ کی بھی بیٹھی ہے, آپ کی آواز بھی بیٹھ گئی ہے. دل خیر آبادی نے سب کی آواز بٹھا دی. ہمارے دل خیر آبادی آج آپ سے بہت قریبی ملاقات ہوئی. شادی ہوئی آپ کی؟ یہ بچے بھی ہیں؟ 26 سال ہو گیا شادی. ماشاء اللہ. گھر میں بھی آپ پڑھتے ہیں نعت؟ سب بیوی سنتی ہے؟ میں نے یہ سوال پوچھنا پڑتا کیونکہ مجھے کسی نے پوچھا تھا کہ وہ قاری احمد علی آپ باہر جاتے ہو لمبے لمبے بیان کرتے ہو, ہاں گھر میں بیوی سنتی ہے؟ میں نے کہا میں سنتا ہوں. وہی حال ہے, وہی حال ہے نا سب کا. کوا ہر جگہ کالا ہی ہوتا ہے.